مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ بعد ششماہی وجوہات فاسدہ اور باب قیاس آپ کو پڑھائیں گے، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ ساتھ ہی دوسری ویڈیو میں ہدایہ کے اسباق بھی ان سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل ان القرآن فی النظم بحرف الواو یوجب القرآن فی الحکم۔ وجوہات فاسدہ کا ذکر چل رہا ہے۔ اب تک 3 وجوہ فاسدہ مکمل ہوئیں، یہاں سے چوتھی وجہ فاسد کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس کے قائل امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام مالک چوتھی وجہ فاسد یہ ہے جس کے قائل امام مالک ہیں کہ قرآن فی النظم حرف واو کے ذریعے یہ قرآن فی الحکم کو واجب کرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر حرف واو کے ذریعے 2 کلاموں کو جمع کر دیا جائے، 2 کلاموں کا حرف واو کے ذریعے جمع کرنا یہ حکم کے جمع کرنے کو واجب کرتا ہے، ان دونوں حکم کے اشتراک کو واجب کرتا ہے، اس لیے کہ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے۔ تو امام مالک اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن فی النظم یہ قرآن فی الحکم کو واجب کرتا ہے۔ قرآن فی النظم 2 کلاموں کو حرف واو کے ذریعے جمع کرنا یہ ہے قرآن فی النظم، اور قرآن فی الحکم سے مراد اس حکم میں اشتراک، یہ قرآن فی الحکم۔ کیوں ہے ایسا؟ فرماتے اس لیے کہ جملوں کے درمیان مناسبت کی رعایت کرنا یہ شرط ہے، رعایت کرنا یہ شرط ہے 2 جملوں کے درمیان۔ لہذا اسی کی بنیاد پر امام مالک نے یہ فرمایا ہے کہ بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مقترن ہے نماز سے، جیسے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو ان دونوں جملوں کے درمیان نظم میں قران ہے حرف واو کے ذریعے، نظم میں قران ہے، یعنی دونوں کلام کو جمع کیا گیا حرف واو کے ذریعے۔ تو اب حکم میں بھی قران اور اشتراک ہوگا، لہذا جب بچے پر نماز واجب نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی، زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ یہ دونوں 2 کامل جملے ہیں، 2 کامل جملے ہیں، اور ایک کا دوسرے پر عطف کیا گیا حرف واو کے ذریعے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو حرف واو کے ذریعے عطف کیا گیا، لہذا اب دونوں میں تسویہ کا تقاضا کرے گا یہ عطف کرنا، اور دونوں میں برابری ہوگی۔ اور جانتے ہیں کہ بچے پر جب تک وہ نابالغ ہے اس وقت تک نماز فرض نہیں ہے، تو اس کے مال میں زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ ہمارے علماء احناف کا مذہب یہ ہے کہ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ہم بھی اس بات کو کہتے ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں
کہ اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ میں قران فی النظم ہے تو قران فی الحکم ہوگا، بلکہ اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا زکاۃ فی مال الصبی، تو ہم اس حدیث پاک کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت قال لیس فی مال الیتیم زکوٰۃ، کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور امام حاکم نے ایک روایت ذکر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل، کہ ان تینوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا، یعنی احکام کے مکلف نہیں ہے۔ در حقیقت ان حضرات نے، ان امام مالک کے مذہب کی اتباع کرنے والوں نے جملہ ناقصہ پر قیاس کیا ہے، جملہ ناقصہ پر قیاس کیا۔ قیاس کا کیا وہ سنو، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جملہ کاملہ جو معطوف ہو جملہ کاملہ پر، جیسے کہ کسی نے کہا زینب طالق و ہند طالق، تو زینب طالق یہ ایک مستقل جملہ ہے، کامل جملہ ہے، اور ہند طالق یہ بھی جملہ کاملہ ہے۔ تو اس جملہ کاملہ کو جو معطوف ہو جملہ کاملہ پر، انہوں نے قیاس کیا ہے اس جملہ ناقصہ پر جو جملہ ناقصہ معطوف ہو جملہ کاملہ پر، جیسے کہ زینب طالق و ہند، تو زینب طالق یہ تو جملہ کاملہ ہے، لیکن ہند یہ جملہ ناقصہ ہے۔ تو اب ہند یہ خبر کے بارے میں اپنے اس سے ما قبل والا جو جملہ زینب طالق اس کا محتاج ہے، لہذا یہ دونوں خبر میں شریک ہوں گے۔ چونکہ ہند یہ خبر کی محتاج ہے، اس لیے ضرورتاً یہ ما قبل کے شریک ہوگی خبر میں۔ تو امام مالک کے مذہب کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ جیسے جملہ ناقصہ اگر جملہ کاملہ پر معطوف ہو تو خبر میں ایک دوسرے کے دونوں جملے شریک ہوتے ہیں، ایسے ہی اگر جملہ کاملہ پر معطوف ہو تو خبر میں دونوں جملے شریک ہوں گے۔ تو ان حضرات نے جملہ ناقصہ جو معطوف ہو جملہ کاملہ پر، اس پر قیاس کیا ہے جملہ کاملہ کو، اور یہ کہا ہے۔ ہمارا جواب کیا ہے وہ آگے آتا ہے، پہلے اتنے کا ترجمہ لگا لیں۔ فرماتے وقیلا ان القرآن فی النظم، اور کہا گیا کہ قرآن فی النظم ھذا وجہ رابع من الوجوہ الفاسدہ، یہ وجوہ فاسدہ میں سے چوتھی وجہ فاسد ہے۔ ذہب الیہ مالک، اس کی طرف گئے ہیں امام مالک، اور وہ یہ ہے ان الجمع بین الکلامین، کہ دو کلاموں کے درمیان جمع کرنا بحرف الواو، حرف واو کے ذریعے، یوجب القرآن فی الحکم، یہ قرآن فی الحکم کو واجب کرتا ہے، اے الاشتراک فی، یعنی قرآن فی الحکم سے مراد اس میں مشترک ہونا، لأن رعایت المناسبت بین الجمل شرط، اس لیے کہ مناسبت کی رعایت کرنا جملوں کے درمیان شرط ہے۔ فلا تجب الزکاۃ علی الصبی، تو بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لاقترانها بالصلاۃ، اس کے مقترن ہونے کی وجہ سے نماز سے، فی قول تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ میں، فہما جملتان کاملتان، تو یہ دو کامل جملے ہیں، عطفت احداہما علی الاخری بالواو، ان میں سے ایک کا دوسرے پر عطف کیا گیا واو کے ذریعے، فیقتضی التسویۃ بینہما، تو آپس میں تسویہ کا تقاضا کریں گے۔ وعندنا ایضا لا تجب الزکاۃ علی الصبی، اور ہمارے نزدیک بھی بچے کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن لا لاجل العطف، لیکن عطف کی بنیاد پر نہیں، بل لقولہ تعالی، بل لقول علیہ السلام، بلکہ نبی اکرم کے ارشاد لا زکاۃ فی مال الصبی، بچے کے مال میں زکوٰۃ نہیں، اس کی بنیاد پر۔ واعتبروا بالجملۃ الناقصہ، اور ان حضرات نے اعتبار کیا جملہ ناقصہ سے،
اے قاس ہؤلاء القائلون الجملۃ الکاملہ المعطوف علی الکاملہ، یعنی قیاس کیا ان قائلین نے جملہ کاملہ کو جو معطوف ہو جملہ کاملہ پر، جیسے کہ اس کی مثال زینب طالق و ہند طالق، کس سے قیاس کیا؟ بالجملۃ الناقصہ، جملہ ناقصہ پر، المعطوف علی الکاملہ، جملہ ناقصہ معطوف ہو کاملہ پر، جیسے کہ اس کا قول زینب طالق و ہند، فإنہما یشترکان فی الخبر، تو یہ دونوں جملے خبر میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے لا محالہ، یقینی طور پر۔ فقد الاولیان، تو ایسے پہلے والے دونوں جملے یعنی جو جملہ کاملہ معطوف ہے جملہ کاملہ پر، وہ بھی خبر میں شریک ہوں گے۔ وقلنا، اور ہم کہتے ہیں، آناف کا جواب سنو، ہم یہ کہتے ہیں کہ جملے کا عطف جملے پر ہو تو عطف جملہ علی الجملہ یہ شرکت کو واجب نہیں کرتا، ایک جملے کا عطف دوسرے جملے پر ہو یہ شرکت کو واجب نہیں کرتا، اس لیے کہ شرکت واجب ہوتی ہے جملہ ناقصہ میں، شرکت واجب ہوتی ہے جملہ ناقصہ میں، چونکہ جملہ ناقصہ محتاج ہوتا ہے ایسی شے کا جس سے مل کر وہ تام ہو جائے، جس سے مل کر وہ تام ہو جائے، اور وہ خبر ہے۔ جیسے کہ ابھی مثال آپ نے پڑھی کہ زینب طالق و ہندن، تو زینب طالق یہ تو جملہ تامہ ہے، لیکن اس پر جو معطوف ہے جملہ ناقصہ ہندن، یہ ایسی چیز کا محتاج ہے جس سے مل کر یہ تام ہو جائے اور وہ خبر ہے۔ اب یہ ہند محتاج ہے طالق کا، لہذا اسی بنیاد پر اس میں شرکت واجب ہے، شرکت واجب ہے، برخلاف اس جملہ کاملہ کے جو معطوف ہو جملہ کاملہ پر، اس لیے کہ یہ تو دونوں جملے تام ہیں، دونوں جملے تام ہیں۔ جب دونوں جملے فی نفسی معطوف اور معطوف علیہ دونوں تام ہیں تو اب شرکت واجب نہیں ہے، آپس میں شرکت واجب نہیں ہے، کیونکہ جملہ ناقصہ میں تو شرکت اس بنیاد پر آتی ہے کہ وہ خبر کا محتاج ہوتا ہے، اس میں شرکت واجب نہیں ہوگی۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، ان عطف الجملہ علی الجملہ لا یوجب الشرکہ، کہ عطف جملہ علی الجملہ شرکت کو واجب نہیں کرتا، لأن الشرکۃ انما وجبت فی الجملۃ الناقصہ، ہاں اس لیے کہ شرکت واجب ہوتی ہے جملہ ناقصہ میں، لافتقارها الی ما تتم به، اس کے محتاج ہونے کی وجہ سے اس چیز کی جانب جس سے وہ پورا ہو جائے، وہ بالخبر، اور وہ خبر ہے۔ فإن ہندن، تو ہندن یہ جملہ ناقصہ کان محتاجا الی طالق، یہ محتاج ہے طالق کا، فلہذا جاءت الشرکت، اسی بنیاد پر معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان شرکت آ گئی ہے، برخلاف کاملہ کے جو معطوف ہو فإنها تامہ، اس لیے کہ یہ تو جملہ تامہ ہے، فإذا تمت بنفسها، تو جب یہ خود تام ہے، لا تجب الشرکت، تو شرکت واجب نہیں ہے، الا فیما، مگر اس صورت میں تفتقر الیہ۔ سنو، یہاں سے ایک بات یہ بیان فرماتے ہیں، یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر جملہ تامہ پر معطوف ہو، یعنی جملہ کاملہ معطوف ہو جملہ کاملہ پر، تو اگر ایسی صورت میں بھی وہ اس کا محتاج ہے تو اس صورت میں جملہ تامہ بھی اس کے شریک ہوگا، جیسے کہ کسی نے کہا ان دخلت الدار فانتی طالق وعبدی حر، تو دیکھیے فانتی طالق یہ جملہ تامہ ہے، وعبدی حر یہ بھی جملہ تامہ ہے، اور عبدی حر یہ حرف واو کے ذریعے اس پر معطوف ہے، اگرچہ یہ دونوں جملے تامہ ہیں لیکن جملہ اخیرہ یہ ایقاع کے اعتبار سے اگرچہ تام ہے لیکن تعلیق کے اعتبار سے یہ ناقص ہے، تو ایقاع آزادی کے اعتبار سے اگرچہ یہ تامہ ہے لیکن تعلیق کے اعتبار سے یہ ناقصہ ہے، تو اب یہ ما قبل کے جملے کے شریک ہوگا تعلیق میں، اس میں ہوگا تعلیق میں شریک ہوگا، ایقاع میں نہیں۔ برخلاف اگر کسی نے کہا ان دخلت الدار فانتی طالق
وزینب طالق، تو اس قول میں کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق اور زینب کو طلاق۔ اب دوسرا والا جو جملہ ہے یہ بھی جملہ تامہ ہے جو معطوف ہے جملہ تامہ پر، لیکن زینب کی طلاق یہ معلق نہیں ہوگی، معلق نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر قائل کا مقصد تعلیق ہوتا، اس کی طلاق کو معلق کرنا ہوتا تو ضرور وہ یہ کہتا وہ زینب اور خبر کا ذکر نہ کرتا، وہ زینب یہ کہتا ان دخلت الدار فانت طالق و زینب، خبر کا ذکر نہیں کرتا، کیونکہ دونوں جملوں کی خبر ایک ہی ہے، اور اس قول میں اس نے خبر کا اعادہ کیا ہے، تو خبر کے اعادے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ قائل کا مقصد اس کی تعلیق نہیں ہے بلکہ تنجیز ہے، فی الحال طلاق کو واقع کرنا ہے، اس لیے طلاق زینب یہ معلق نہیں ہوگی۔ الا فیما تفتقر الیہ، مگر اس صورت میں کہ جس کا وہ محتاج ہو، یعنی جملہ تامہ محتاج ہو، کالتعلیق جیسے کہ تعلیق۔ فی قولہ ان دخلت الدار فانت طالق، ان کے قول ان دخلت الدار فانت طالق و عبد حرم، فان الجملۃ الاخیرہ وان کانت تامہ ایقاعا، اس لیے کہ جملہ اخیرہ اگرچہ تامہ ہے ایقاع کے اعتبار سے، لیکنہا ناقصہ تعلیقا، لیکن یہ ناقص ہے تعلیق کے اعتبار سے، فصارت مشترکہ معہا فی التعلیق، تو یہ مشترک ہو گیا اس کے ساتھ تعلیق میں، بخلاف قولہ، برخلاف اس کے قول ان دخلت الدار فانت طالق و زینب طالق کے، فانہ لا يعلق طلاق زینب، اس لیے کہ یہاں پر طلاق زینب کو معلق نہیں کیا جائے گا، اذ لو غرضہ التعلیق، اس لیے کہ اگر اس کا مقصد تعلیق ہوتا لقال وزینب بدون ذکر الخبر، تو ضرور وہ وزینب کہتا بغیر خبر کا ذکر کیے، لأن خبر کلتا الجملتین واحدہ، اس لیے کہ دونوں جملوں کی خبر ایک ہے، فَإِذَا أَعَادَهُ، تو جب اس نے اس کا اعادہ کیا، علما تو جان لیا گیا، ان غرضہ التنجیز، کہ اس کا مقصد تنجیز ہے، فی الحال طلاق کو واقع کرنا ہے۔ یہاں تک چوتھی وجہ فاسد جس کے قائل امام مالک ہیں اس کا ذکر مکمل ہو۔